رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لجمیع المؤمنین مرحومین بالاخص بانیان کے جو مرحومین ہیں یا جنہوں نے تعاون کیا اس پروگرام میں، ان کے جو مرحومین ہیں اور اس مدرسہ کی بنیاد رکھنے والے علماء، وزیر علوی صاحب اور کرم سے صابری صاحب، ان سب کی مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہ قال فی شان ناد علیہ مظہر العجائب تجدہو لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف الکرب عن الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد و آل محمد کی ذات ہے محمد و آل محمد پہ جس طرح حکم ہے اس طرح عبادت کے لیے سارے مل کے ایک جیسا درود پڑھے محمد و آل محمد برادران ایمانی دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور سارے ہاتھ اٹھاؤ دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے جو حاجات جو عرض میں جو بھی نہیں
گھروں سے چلتے ہوئے ہم سب نے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کریں اس مجلس میں آئے صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت نہ مالک ہم سب کی حاجات کو پورا ہے بانیان کا کیا ہوا خرچ معاونین کا کیا ہوا تعاون مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور کر تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا میرا اللہ تجھے مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا واسطہ مخدوم عالیہ فاتح شام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی لٹی ہوئی چادر کا ظلم برداشت نہیں ہوتے وارث حق امام زمانہ تصور میرا اللہ جس امام جس کے میں کائنات رزق کھاتے اس امام کا دو جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا دو میرا اللہ جو امام پردے میں بیٹھ کے ہر روز صبح شام پانی رو کے نہیں خون رو بارگاہ الہی میں التجا کر رہے اللہ اجازت دے تاکہ میں جا کے ان بغیر تو سے پوچھو تو صحیح کس جرم میں میری دادی دربار کس جرم میں میری دادی دربار میرا اللہ اس امام کو اس نے ظہور عطا فرما وارث کل کائنات وارث کل حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد و آل محمد کی ذات ایک محبت فرماؤ نا اچھے بیٹھے درود پڑھ کے جگہ خالی ہے تو سارے درود پڑھ کے تاکہ بلا مسئلہ درود پڑھ کے بزرگ جواب ہے نزدیک تھوڑا جا تسی میاں مہربانی فرمایا دیا تھوڑے جے پیچھے سا بیٹھے ہو اگے جگہ اتنی خالی ہے آج مہربانی فرمایا دیا سارے کٹھے ہو جو تھوڑا جا محمد و آل محمد کے درود بھی بلند تر پڑھے آجے یہ برادرانی بانی قرآن کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پارہ نمبر 30 ہے خالق کل نے مالک کل نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انا آتینا کل کوثر تاکہ اس بات میں شک نہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہم نے تھوڑا سا بالکل میری سمجھداری ہے جہاں جمع ہے جمع جہاں واحد ہے واحد انا لہدہ ہے جمع کی متقلب کی ضمیر ساتھ ہے تاکہ اس میں شک نہیں آتینا آتے تو نہیں آئے آئے آتے جمع کا سی ہو کے واحد آئے آئے ہو کے اکیلا ہو کے تنہا کہہ رہا ہے میں اکیلا نہیں ہم ہیں معرفت ہے آپ کی بڑی دور سے سفر کیا ہے آپ پہ کوئی احسان نہیں مالکوں کا احسان ہے آپ پر بھی ہم پہ شکر ہے یہ ذکر کا موقع مل گیا
نصیب زندگی سانس کہاں چھوڑ جائے، جو زندگی ہے وہ ان کے ذکر میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ پہ احساس نہیں کرتے ہم لوگ ممبر پہ آئے ہیں یہ دکن ہے، یہ نہیں، جب سائیوں کے نوکر ہیں پھر نکرے کیسے ہیں؟ جب ہے ہی اس کے لیے وہ فرما رہے ہیں خالق ہے اِنَّا بے شک آتینا، میں کہنا نہیں، ہم ہیں، ہم نے دیا، عطا کیا، کا واحد ہے جو 14 محمد ہے ان کو واحد کہہ رہا ہے، خود اکیلا ہے اس کو ہم کہہ رہا ہے، آئے ہائے آئے ہائے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، اس کوثر کو ہم نے مفت میں نہیں دیا، آئے ہائے، اس کوثر کو ہم نے آپ کو مفت میں، گو تو میرا محبوب ہے، گو میرا رسول ہے، گو تو سید الانبیاء ہے، میں نے تجھے نبوت مفت میں دی، کوثر مفت میں نہیں دی، آئے ہائے، تھوڑا بجاتا ہے، جتنے جلدی میرے ساتھ چل پڑو گے، ہم نے آپ کو کوثر دی، نبوت ہم نے مفت میں دی، نبوت دے کے تو نے نبوت کا اجر دینا چاہا، رات کی تاریکیوں میں عبادت کرنا چاہی، میں اللہ نے کہا میں نے نبوت زحمت کے لیے نہیں دی، زیادہ نہ کھڑا ہوا کر، زیادہ نہ عبادت کیا کر، تیرے پیروں میں سوجس مجھے تکلیف دیتی ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ لیکن جو میں نے نبوت بن مانگے دی، بغیر اجر کے دی، بغیر کسی ہیلو حجت کے دی، لیکن کوثر نہیں، یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کوثر کیا ہے، نبوت کیا ہے، یہاں سے ہی علم ہو جاتا ہے، دانشمند بندہ یہاں سے ہی سمجھ جاتا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دی، محبوب اس کوثر کا بدل یہ ہے، تو اپنے رب کی نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے، اس کوثر کا بدل دنیا کی مادیت نہیں ہو سکتی، یہ کوثر دنیا کے مال سے نہیں تولی جا سکتی، یہ کوثر نماز سے تولی جا سکتی ہے، یہ کوثر دنیا کی مادیت سے نہیں تولی جا سکتی، اس کا بدل مال نہیں ہو سکتا، کوٹھی نہیں ہو سکتی، اس کا بدل کوثر پر نماز ہو سکتی، تو پر یا قربانی ہو سکتی، تو دے، یہ دو قرآن کی اس سورہ کوثر کی یہ دو آیات کا ترجمہ ہو گیا، لیکن یہ بات پھر بھی بندے کی سمجھ میں نہیں آ رہی جب تک تیسرے کا ترجمہ نہ سمجھ میں آ جائے، تیسری آیت اس میں یہ ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے تو اپنے رب کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب یہ جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں بغیرت بکواس کر رہے ہیں نا کہ محمد کی نسل نہیں، میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں تیری ہے، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہے، تیری ہے، تیرے دشمن کی نسل نہیں، مالک نے کہا بندہ دعویٰ کرے
ہو سکتا ہے نہ سمجھتا جگہ سکتا ہے، وہ نہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے. سلوات پڑھو محمد رعال محمد فرنٹ تے نیندر کریے تو میرے موت نیڑے آ جائیں. تو جو ہے اللہ نے کہا ہم نے کوثر عطا تو نماز پڑھ. موضوع اس میں بڑے سے دریا ہے، جدھر چلو ادھر نہریں، سمندر ہے فضائے، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ کوثر بھی بتانا ہے کہ وہ کوثر ہے کیا. جس کوثر کو اس نے دے کر جس نے شریعت کا تقاضا کیا کہ جب عطا کرو جتلاؤ نہیں، جب عطا کرو، شریعت میں یہ حکم ہے جب تم کسی کو عطا کرتے، مثلا سلام صدقان ہے، عطائیں ہو رہی، حکم ہے عطا کر کے جتلانا ہے، جتلایا تو تم نے ضائع. جس نے قانون شریعت بنایا تھا نا عطا کر کے جتلانا نہیں، اللہ جانے وہ کوثر کتنی بلند ہے، وہی عطا کر کے جتلا بھی رہا ہے، وہی عطا کر کے جتلا رہا. ہم نے کوثر دی، کوثر کا پتہ کرنا، لیکن کوثر کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کا ذکر ضرور سمجھتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یہ کوثر کیا ہے؟ اس کا بدل کیا ہے؟ نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے. نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے. کس کو کہہ رہا ہے؟ ہم کو واحد کیسے کہا؟ واحد کی زمین نہ آتا ہی نہ کہا، ہم نے آپ کو دی کوثر. صلی لربک وانحر، صلی امر واحد کا سوا تو پڑھ، تو پڑھ، کیا پڑھ؟ فصل دے، نماز پڑھ. مولوی کو پتہ نہیں صلی ہے کیا. صلی کے اندر بڑی سی چیزیں، صلی کا راز کھولنے تو پھر پتہ چلتا. یہ علم کی گہرائی آئے گی، 12واں آئے گا پھر بتائے گا صلی کہتے کس کو. میں نے آج اس بات میں نہیں جانا. صلی تو پڑھ، جو عام سا ترجمہ تو پڑھ رب کا، اپنے رب کی نماز. وانحر، امر واحد، تو ہی قربانی دے. اللہ کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے، یہی ہے نا قرآن ہے. میں آپ سے بزرگ لوگ بیٹھے ہو، شہداری والے صاحب اولاد بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتاؤ آپ کے ہاں آپ کے 2 بیٹے ہیں، مثلا کسی 2 بیٹوں میں سے ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا. آپ اگر نماز کا کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ جو نہیں پڑھتا اسے کہیں گے، کیونکہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ جو نہیں پڑھ رہا اس کو کہنا ہے، جو پڑھ رہا ہے اسے نہیں کہنا. جو پڑھ رہا ہے اسے، جو نہیں پڑھتا وہ باپ اس بیٹے کو کہے گا جو نمازیں نہیں پڑھتا. جاؤ مولویوں کے سروں پہ قرآن رہا، ان سے پوچھ تو صحیح کیا اللہ کا نبی اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اس دن سے پہلے اللہ کا نبی نماز نہیں پڑھتا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے پڑھ. اگر نہیں پڑھتا تھا تو پھر نبوت جائے گی. اگر پڑھتا تھا تو پڑھنے والے کو وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا مدبر ہے. اب یا توحید بچاؤ یا رسالت بچاؤ، یا کوئی درمیانی راستہ دکھاؤ جس سے توحید بھی بچ جائے، نبوت بھی بچ جائے. یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ اللہ کا نبی اس سے پہلے نمازیں پڑھتا تھا. یہ نہیں کہ نہیں پڑھتا تھا، جب پڑھتا تھا یہ حق ہے. پھر اللہ نے اسے کہا کیوں؟ اعتراض اللہ پہ چلا جاتا ہے. مالک کیا وجہ ہے، کیوں کہا؟ اگر پڑھنے والے کو اللہ کو کہہ دے، اللہ نے پڑھنے والے کو کہہ دیا، تو پھر اللہ پہ عدالت پہ اعتراض. پھر جا کے مسیح کا مطالعہ کر، پتہ کر توحید کیسے بچتی ہے، رسالت کیسے بچتی ہے.
اللہ کی عبادت کو بچانے کے لیے اور رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے، اور کوئی چوتھا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کا نبی اس سے پہلے نماز پڑھتا تھا، اللہ نے پھر اسے کہا کہ پڑھ، ماننا پڑے گا۔ جو کوثر سے پہلے نماز تھی وہ اور تھی، کوثر کے ملنے کے بعد نماز ہے۔ کوثر سے پہلے نماز، کوثر کے بعد نماز، اس سے تو دین بھی بچ جاتے، اس سے رسول کی رسالت بھی۔ اب کوثر کے بعد نماز کون سی؟ کوثر سے پہلے نماز کون سی؟ جاؤ فقہ کی کتابیں کھولو، درس میں پڑھ رہا ہوں، کسی کے علم میں جرت ہے میرے سامنے آئے۔ جب تک کوثر نہیں ملی تھی، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے من لا شاذرہ الفقیہ میں لکھا، علل الشرائع میں لکھا، تہذیب الاحکام میں صاحب تہذیب نے لکھا، اصول کافی میں لکھا، علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا، علامہ تقی مجلسی نے روضۃ المتقین میں لکھا، صاحب بہار میں یہ تعریف فرمایا، بحر العلوم نے لکھا، ہر فقیہ نے لکھا، یہ 5 وقت کی نماز پہلے 2 رکعت تھی، صبح کی 2، صبح کی 2 رکعت، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 2 رکعت، عشاء 2 رکعت۔ یہ کوثر سے پہلے واجب تھی 2 رکعت۔ ان مفسرین علماء کی حوالے سے کہہ رہا ہوں، جس دن اللہ نے کوثر دینا، مغرب کی نماز 2 نہیں رہ گئی تھی، وہ 3 ہو گئی۔ جس دن حسن آئے وہ ظہرین کی 2 نہیں رہ گئی، 4 ہو گئی۔ جس دن حسین آئے عشاء کی 2 نہیں رہی، 4 ہو گئی۔ وہ جو ہے یہ 4 دن کے ظہور پہ 2 رکعت کا اضافہ، بطول کے ظہور پہ 1 رکعت کا اضافہ، یہ 1 رکعت جب ادھر سے کوثر بھی تھی نا، اللہ کے نبی نے شکریہ کے دور پر نماز واجب میں 1 رکعت کا اضافہ کر دیا، تاکہ امت محمد جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے، جب تک سورج چاند رہے شریعت مصطفیٰ رہے گی، جب تک شریعت مصطفیٰ ہے، ہر مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے پر عالیہ کے شکر کے طور پر 1 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ پڑھنا واجب ہے۔ اب بندہ کو 3 رکعت نہ پڑھے مغرب کی، اس کی نماز باطل، زور کی مسافر نہ ہو، گھر میں ہو، حضر میں ہو، 4 پوریاں نہ پڑھے، نماز باطل۔ عشاء کی 4 پوری نہ پڑھے، نماز باطل۔ آج پوچھتے ہو علی کا نام آنے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ نہیں، جتنا میں قیمتی پڑھ رہا ہوں اتنا آپ قیمتی نعرہ نہیں دے رہے۔ تو جو ہے میرے یہاں تو جو کرنی ہے، آج
پوچھتے ہو؟ علی کا نام آنے سے نماز بات کر. اور جن کے ظہور کے بعد رکھتے زیادہ ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، ان کے نام کے آنے سے نماز باطل ہے. جن کے ظہور کے بعد رکھتے زیادہ ہو جائے. اور کون کرے؟ شیب شریعت، نبیوں کا نبی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. بتا کرو یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ مولوی نے بڑی جلدی لکھ دیا. کوثر جنت میں ایک نہر ہے، حوض کوثر مراد ہے. میں کہتا بدبخت تو جنت کیا ہے؟ اگر حوض کوثر نہر ہے بتاؤ جنت کی نعمت ہے. جنت کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ سب کو کہنا پڑے گا. حوض کوثر جنت کی ایک نعمت کا نام. جنت تو رسول کی بیٹی فاطمہ کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں کی جزا ہے. ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں کی جزا. ایک عطا ایک جزا. عطا اور جزا میں فرق. عطا کیا ہوتا اور جزا کیا ہوتا؟ آپ یہاں سے بات نکلے کہ سوالی آپ اسے سوال کریں، آپ نے 2 روپے نکالے جیب سے، اس کے ہتھیلی پہ رکھے، یہ عطا. یہ کیا ہے؟ یعنی حق نہ ہو تو اس کو دے دینا، یہ عطا. بلکہ صاحب شریعت یہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو عطا کر رہے ہیں شرط لگا سکتے ہیں کہ میں دے رہا یہ بچوں کی فیس دینی، میں دے رہا یہ لباس لینی، میں دے رہا یہ فلاں کام کرنا. عطا میں شرطیں ہیں، جزا میں نہیں. جزا کا صاحب جزا مالک ہوتا، اس کی مرضی ہے جزا لے کے مسجد پہ لگا دے یا سینما بنا دے. وہ جو ہے یا نہیں، بطول نے اللہ سے جنت عطا میں نہیں لی، جزا میں نہیں. عالیہ نے جنت اللہ سے عطا میں نہیں لی، جزا میں لی. اسی لیے تو صحبے فقہ جعفریہ جتنے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کل روز محشر، کل روز محشر جنت کے معاملے میں جب تقسیم بندی کی بات آئے گی، جنت صرف اور صرف جناب زہرا کی مرضی سے دی جائے گی. جناب زہرا کی مرضی کے بغیر جنت ہے، کیونکہ عالیہ نے جنت لی ہے جزا میں. اب جزا میں کیسے لی؟ زیادہ نہیں، تھوڑا سا صبر کر دو. سورہ حلقہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ یطعمون الطعام جمع کا صیغہ، یطعمون یطعمون طعام، یہ وہ ہیں جو دیتے ہیں، دیتے بھی طعام ہیں. یطعمون الطعام یہ کھانا دیتے، یہ رزق دیتے اس کی محبت میں. دیتے کس کو ہے؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر. میرا اللہ شروع سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ یہ بھی بتایا کہ یطعمون یہ دیتے طعام ہے. دیتے کس کو؟ یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت میں دیتے. دیتے کس کو ہے؟ یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. میرا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ جو بات
اس واقعہ کی زمین میں لکھی ہوئی ہے، وہ یہی لکھی حسنین مریض ہے. کیا ہوا؟ حسنین چپ کر گیا. لگتا میرے عقیدے نال خیال رکھنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام مریض ہو جائے. آئے ہائے، امام مریض نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا. یہ صرف مقام ہدایت ہے معصوم، ہمیں سمجھانا ہے صرف. مگر نہ معصوم ہو تو بیمار ہو جائے، معصوم ہو تو بے ہوش ہو جائے، معصوم ہو تو ایسی حالت آ جائے لڑ کھڑا کے گر پڑے. جو مسجد کے دروازے پہ کھڑے اس گر پڑے لڑ کھڑا کے اس کو میں حسین نہیں مانتا. جو مسجد کے دروازے پہ گرے وہ کربلا میں دین کو قائم کرے گا. تو جو ہے معصوم کبھی مریض ہے، معصوم کبھی بھی کسی دوسری حالت میں نہیں. یہ تجھے مجھے درس دینا تھا صرف، اور کوئی اس میں پہلو ہے ہی نہیں، کیونکہ دین سمجھانا تھا، دین سمجھانا تھا. دین سمجھانے کے لیے صلوات پڑھو محمد تو جو ہے نا جی میں دین سمجھانے کے لیے حسنین مریض نہیں، لفظ مرض استعمال ہوا. آئے ہائے، کیونکہ معصوم کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ کے معنی اور ہو جاتے ہیں، لفظ کے معنی ہی اور ہو جاتے ہیں، لفظ کے معنی وہ نہیں رہتے. کیونکہ رسول آئے نا بطول کے گھر میں، حدیث قصہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو نا؟ کہا نا انی آجد فی بدنی ذوف، میں اپنے بدن میں کیا محسوس کر رہا، ذوف کر رہا. اب کہے کو یہ نبی مریض ہو گیا، نبی مریض نہیں ہوا، نبی مریض ہے. بدن نبی نے کہا بدن میں ذوف ہے، وہ بدن نبوت کا مادی نہیں، وہ بدن تھا نبوت کا. نبوت میں ذوف، وہ ذوف کون سا تھا؟ نبوت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس نگاہ میں ہے کہ میرے بعد اس دین پہ کون چلے گا، کون نہیں چلے گا، اس کو پامال کون کرے گا. ہائے ہائے، اس کو پامال کون کرے گا، اس کو پس پشت کون ڈالے گا. نبی نے اصل میں بطول کے گھر پہ آ کر کہا میں نے پوری تبلیغ کر رہی ہے، میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں میرے بعد میرا کلمہ پڑھنے والے نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے. یہ ذوق تھا، یہ ذوق تھا، یہ ذوق تھا. کہا کہ اس ذوق کا حل اور کوئی نہیں، یہ ذوق کا حل نہ ڈاکٹر کے پاس نہ طبیب کے پاس. کہا مجھے اپنی چادر دے، مجھے اپنی چادر دے، مجھے اپنی چادر دے. بطول کے گھر میں نبی نے آ کر اپنی نبوت کا ذوق بتا کے چادر مانگ کے زمانے کو درس دیا تھا. جب بھی دین پہ کمزوری آئے گی اس کو بچانے کے لیے بطول کی چادر آئے گی. اس کو بچانے کے لیے بطول کی چادر، اس کا اور کوئی علاج. اسی طرح حسنین کا لفظ مریض استعمال عالیہ نے مانی، جناب زہرا نے بچے ہو جائے ٹھیک، رکھو گی دین، تو جو ہے بچے ہو جائے ٹھیک، رکھو گی روزے، رکھو گی روزے. کون منت مان رہے ہیں؟ بولو بولو. عالیہ مان، حسنین کی ماما، علی کی زوجہ مان. جبکہ میں تو اس عقیدے کا مالک ہوں جو منت نہیں مانی، جو ارادہ کرے تو اللہ کو کرنا پڑتا، جو ارادہ کرے تو اللہ کو. نہیں سمجھ آ رہی ابھی بھی میرے مشکل کو؟ جو ارادہ کرے تو اللہ کو کرنا پڑتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی تو صبر اتنا کر لو. جس نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے اتنا کہہ دیا تھا بیٹو سو جاؤ، کپڑے درزی کو دیے ہوئے ہیں. ہائے ہائے، بچے کس کو جب کپڑے کس کو دیے ہیں؟ درزی کو. کپڑے کس کو دیے ہیں؟ اب یہاں پر بھی کیسا
بندے کہتے ہیں صرف حسنین کو بلانے کے لیے عالیہ نے کہہ دیا. میں کہتا ہوں عالیہ کی قسمت پہ حرف ہے دیے نہ ہوں. آئے ہائے دیے نہ ہوں تو عالیہ کہتے ہیں نہیں ملا بدبخت کو پتہ ہی نہیں. حسنین کا سوال بعد میں تھا, زہرا کو حسنین کا خیال پہلے تھا. آئے ہائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ کپڑے لیتے ہوئے کپڑے دیتے ہوئے بچوں کو بتا دے تیرے کپڑے. ماں پیو باپ پہلے سے منصوبے بنا لیتے ہیں. حسنین نے اظہار بعد میں کیا, ماں نے پہلے اللہ سے کہہ دیا تھا کپڑے چاہیے, اللہ نے کہا جنت سے درزی لے کے آئے گا. تو جو ہے یہ عالیہ کی عصمت ہے. عالیہ اتنی بلند ہے جس سے ایک لحظے کے لیے تخیلن بھی چھوٹ کا تصور کرنا عقیدے کو باطل کر دے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے, عالیہ نیت کرے تو اللہ کو کرنا. کیا عالیہ نیت کرتی تو بچے ٹھیک نہ ہوتے؟ عالیہ دعا کرتی بچے ٹھیک نہ ہوتے؟ پیغمبر بھی تو تھے نا, پیغمبر دعا کرتے ٹھیک نہ ہوتے. علی دعا کرتے, عالیہ دعا کرتے, حسنین خود دعا کرتے. جو مریض ہوئے ہیں ان میں سے ان کی حالت اختیار ولایت یہاں تک اللہ کی ذات نے دیا ہے. اگر بڑے مجمع میں ان میں سے 7 سال کا شہزادہ یہ بوڑھے شخص کو داڑھی والے کو کہہ دے کہ شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ کیسے گئی. معصوم کے منہ سے لفظیں نکلی, ادھر اس کو عورت بننا پڑا یا نہیں؟ آیت تبدیل ہوئی یا نہیں؟ اور بدلا یا نہیں؟ بدل گیا نا. اور داڑھی گئی یا نہیں؟ مرد والے آثار ختم ہوئے یا نہیں؟ آیا تھا گئی ہے یا نہیں؟ آیا تھا گئی ہے نا. یہ ایک لحظے میں ادھر لفظ معصوم کی زبان پہ تھی, ادھر آیت کتنے سال کے تھا بندہ؟ تاریخ لکھتی 80 سال کا. 80 سال کا مرد کیا بن گیا, عورت مرد کیا بن گیا. میں کہتا ہوں مولا حسن آپ نے اس بدبخت کو سزا دینی تھی. آپ کہہ دیتے کتا ہو کے بندوں میں آ گیا, یہ کتا نہ بن جانا تھا. اور معصوم کے منہ سے نکل جاتا, معصوم کہہ دیتے خنزیر ہو کے بندوں میں آ گیا. خنزیر بنتا یا نہیں؟ کوئی اور کہہ دیتے اس نے بننا تھا یا نہیں؟ مولا نے نہ کتے کی کہا نہ خنزیر نہ کچھ. مولا یہ کیوں فرمایا کہ عورت ہو, عورت ہو. فعل الحکیم لگا عن الحکمہ, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. مولا کیا وجہ ہے یہ 80 سال کے بوڑھے کو عورت کیوں بنوایا؟ کہا جانتا ہوں 14ویں صدی کا صدقہ کھانے والا ملا جب شیعہ سادہ لوگ جا کر کہیں گے یا علی بیٹا دے, یا علی بیٹا دے, یا علی بیٹا دے, یا علی بیٹا دے, یہ کہیں گے یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ بدعت ہے, علی بیٹے نہیں دے سکتا. اس لیے میں نے آج 80 سال کے بندے کو مجمع کے اندر عورت بنا کے بتایا تھا جس کا بیٹا 80 سال کے مرد کو عورت بنا سکتا ہے, اسی حسن کا باپ ماں کے رحم میں بیٹا بھی بنا سکتا ہے, بیٹی بھی. بیٹا بھی بنا سکتا. جو اتنے اختیارات کی مالک ہے, اگر وہ دعا کرتے غرض جاتی, لیکن نہ دعا ہے نہ نیت, نہ ڈائریکٹ مانی لگ جاتا. رسول کی بیٹی یہاں درس, اس کے اندر درس. عالیہ کیا وجہ ہے کہ منت مان کے کیوں بچوں کو شفا یاب کروایا؟ کہا جانتی ہوں 14ویں صدی میں صدقہ کھانے والے ملا جب 14ویں صدی کی شیعہ مائیں, شیعہ بہنیں, شیعہ عورت محرم الحرام یا سفر کبھی تازیے کے نیچے کبھی علم کے نیچے جا کے منتیں مانگ
یہ منتیں ماننا بدعت ہے، یہ منتیں ماننا ٹھیک نہیں ہے، یہ منتیں ماننے کہاں لکھا ہے؟ میں اس لیے آج بچوں کو منتیں مان کے شفا دلوا کے یہ درس دے رہی ہوں، یہ منت ماننا بدعت نہیں، رسول کی بیٹی کی سنت ہے۔ منت مان حسنین ہو گئے تھی، والدہ نے رکھے روزے، روزے شروع ہوئے، دیکھو کیسا کیسا درس آ رہا، اگر اس کو کھول کے پڑھیں تو پھر پتہ چلتا والدہ نے منت کون سی مانی؟ بولو بولو، کل ٹھیک قرآن پہ پڑھ دے، بولو یہ قرآن پڑھ دے، یہ قرآن ہے۔ عالیہ نے منت مانی روزے رکھو، مانا بی بی عالیہ نے درس یہاں پہ ماں بہنوں کو بھی دیا، منتیں ماننے والوں کو بھی، شیعہ ماں کو بھی درس دیا۔ منت ایری غیری نہیں ماننی، جب منت ماننی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ میں 7 گاؤں میں گدا کروں گی، میں جوتے اتار کے پھروں گی، میں فلاں کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگوں گی، میں فلاں کام کروں گی شریعت سے ہٹ کے۔ کہا جب منت ماننا ہے جو نماز کی مان، یا نہ روزے کی مان، یا زیارت کی مان، ماں بہنوں کے لیے درس ہے، منتیں جب مانو یا روزے رکھنے کی مانو، یہ نہیں کہ میں فلاں دربار پہ چلی جاؤں گی، میں گھر والوں سے لا تعلق ہو جاؤں گی، میں غیب رہوں گی، میں غیر محرموں کے سائے میں رہوں گی، یہ منتا نہیں۔ دیکھو نا درس ہے نا، سارا مسئلہ حق ہے نا، یہ چیزیں حق ہے۔ میں نے کئی جگہ پہ دیکھا بڑی باعزت عورت ہے، گھر میں امیر آئیے دروازے پہ دستک، ایسے شخصیت ہے، گاڑی سے اتری ہے ماں بھائی، میں نے پتا چل تجھے پاس گاڑی ہے ماں، یہ اولاد نہیں ہوتی تھی، میں نے منت مانی 7 گاؤں بھیک مانگا، یہ منت، یہ منت عالیہ نے یہاں پہ یہ درس دیا، منت جب ماننی ہے یا روزے کی مان، یا نماز کی، یا کربلا والوں کی زیارت کی، یا عباس کی نیاز کی، آل محمد سے توسل رکھنے والی کوئی بات شریعت کے مطابق اب منت، ویسے منت ہے اب منت ہوگی پوری۔ عالیہ نے رکھے روزے، جلدی کر رہا، پہلا روزہ افطار کرنے کے لیے کھانا رکھا گیا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، رکھا گیا، دروازے پہ دستک، کون؟ مسکین، آئے آئے، اٹھایا کھانا دے دیا، خود پانی پی کے کھا، آئے آئے، دیکھو اسار کتنا بتایا۔ آج ہم سلام زدگان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مصیبت ادا ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے یا نہیں؟ کل یہ آفت ہماری طرف بھی آ سکتی ہے، خیال کرتے ہو پہ کئی طرح دا کیتا ہے، لیکن کوشش کرو ڈائریکٹ کسی مسکین دے تھے لی تیرا اے نال میں آکھا جڑا بندہ اتھے تیرے تلقہ لینا تو دا کہا روڑ گیا، جا کے اس کی اکیلی پہ رکھ، چاہے تو جتنے رکھنا، ان اداروں کو نہ دے، یہ پہلے اپنا گھر پڑھتے ہیں پھر وہاں دیتے ہیں، اعلان ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ میڈیا پہ ساتھ کچھ سن رہے ہیں، جو باہر سے یورپ کنٹری سے امداد آگئی ہے، آج لگے نے آرپا سے پہنرہ تے لکھے ہے سلاب زندگان کی امداد، لکھا ہوا یا نہیں؟ آج اس باقی دے بھی دروازے تے مدد لکھی ہے، آئے ہائے جنہ جانی مدد نو بدل آکھنا سی، توجہ ہے جی یا نہیں؟ میرا اہل حدیث کیا نہیں مدد نو بدل آکھنا سی، وہ دے بھی پینر لائے گئے ہیں، انہاں دی مدد کرو۔ میں 3-4
طرح علی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو ہے ہمیں خیال کرنا چاہیے ان کا، لیکن کوشش کا ڈائریکٹ مسکین کی ہتھیلی گرا۔ جتنی یورپ کنٹری سے امداد کے اعلان ہو گئے، $10 ملین فلاں ملک نے، امریکہ نے، جاپان نے، چین نے، وہ ساری کٹھی کرنا کیلکولیشن کا، خدا کی قسم خبریں یہ بھی دے رہی 3 کروڑ بندے متاثر ہوئے۔ کتنے؟ 3 کروڑ ہیں جو امداد باتیوں نے اعلان کر کے ملکوں نے دی، اس کا کٹھا کر وہ تقریباً 200 کھرب کے نزدیک بن رہی۔ 200 کھرب، اب 200 کھرب لے کر 3 کروڑ میں کروڑ تقسیم کر، تب بھی بچ جائے گا۔ تامی پتہ نہیں لینا ہے دینا کتنے، پتہ چلا مدد آ رہی ہے، ان تک پہنچ نہیں رہی۔ اس لیے چاہتے ان کی ہتھیلی پہ رکھو، کوشش کرو، مسکین کو دو، غریب کو دو، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ضروری تھی چیزیں جو آپ کی نظر اس مجلس میں کرنی تھی، لیکن عالیہ نے روزے رکھے، روزے ہو گئے پورے، پہلے دن مسکین کو، دوسرے دن اسحار بتایا تھا، خود پانی ان کو کھانا، خود پانی، آئے ہائے، خود پانی ان کو کھانا، یہ آل محمد کے در سے مل سکتا۔ خود پانی سے گزارا کر لو، کھانا دوسرے کو دے دو، دوسرے دن پھر وہی، کون؟ یتیم، پھر کھانا اسے، پانی خود، تیسرے دن اسیر ہو، پھر کھانا اسے، پانی خود۔ اب دینے والے پتہ ہے کون؟ حسن بادشاہ، حسین بادشاہ، عالیہ فاطمہ، یہی 4 تن بیٹھے، پیغمبر تشریف فرما 5 تن، یہ دینے والوں کو تو پتہ ہے یہ گھر کے اندر یہ بیٹھے 5 تن۔ تھوڑا سا سوال کرنے، لینے والا کون ہے؟ بس آپ کی ذہن پہ تمام کر رہا ہوں اسی بات سے، وہ لینے والا کون؟ دینے والوں کو پتہ ہے، لینے والا بڑے لباس بدل کے آ رہا ہے، ایک دن مسکین بن کے آیا ہے، ایک دن یتیم بن کے، ایک دن اسیر۔ کتاب کا نام ہے تاریخ امام علی، تاریخ 1 جلد، اس میں یہ بات درج ہے، اسی آیت کے ضمن میں۔ ماں ہو وسائل کون تھا جو 3 دن تک بطول کے در پہ آتا رہا؟ جب سائل کی بات آئی تو کہا وہ مکہ مدینے کا سائل نہیں تھا، وہ انسان نہیں تھا، سب نے لکھا وہ جبرائیل تھا۔ وہ کون تھا؟ جبرائیل۔ جبرائیل کیا ہے؟ فرشتہ۔ فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، فرشتہ جو کرتا ہے اللہ کا امر پورا کرتا ہے۔ اب جبرائیل آیا تو کس کے امر سے آیا؟ اللہ کے امر سے۔ اب جبرائیل ہے فرشتہ، فرشتہ نے کبھی روٹی کھائی؟ میرا اللہ جب کھانی نہیں تھی منگوائی کیوں؟ آئے آئے آخری بندے تک مالک جب کھانی نہیں تھی منگوائی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ ہو کے جانتا ہونا۔ 14ویں صدی کا ملا سادہ لو شیعہ پہ یہ اعتراض کرے گا جب شیعہ کھڑا ہو کر کہے گا یا علی رزق دے، عزت دے، حیات دے، بیٹے دے، اولاد دے، اس وقت یہ ملا کہے گا یہ شرک ہے، علی سے نہیں مانگنا چاہیے، رزق علی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ میں نے آج اس لیے
रोटियां फरिश्तों ने खानी नहीं थी, मंगवाई इसलिए ताकि मुल्ला को पता चल जाए राज के हकीकी खुदा है, मिन्नत अली के डर से है। मिलता किसके दर से है? अली मौला के दर से। बस दोस्तों, इन्ना आतना कल कौसर, हमने कौसर सारी तफसीरें खो, ये पता कर इसका शान नज़ूल क्या है, इससे इख्तिसार में कर नहीं सकता है। जब नबूवत के ऐलान नबूवत का 5वां साल था, मक्का था, खतीजा की गोद में नज़ूल बतूल हुआ था। हाय हाय, अल्लाह ने जिब्राइल को ये सूरत दे के भेजी थी, मेरा हबीबी ना आता ही ना कल कौसर, हमने ये कौसर तुझे अता कर। अब सारे मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं कि कुरान में आलिया का नाम है कौसर। फातिमा के नाम का नाम क्या है? कौसर। आलिया का नाम कौसर, बीबी फातिमा का नाम कौसर, सूराए कौसर, बीबी के नाम पे सूरत है। बस जिसने ये मेहनत की है, मेरा काम है इल्मी हवाले देना, इल्मी दलील, किसी किस्म की सख्ती मौलाना की वलायत देनी है, लेकिन मासूम के और कुरान के अंदर लपेट के, मासूम के फरमान के अंदर बंद करके देना। मेरी दलील का तोड़ कोई बंदा पेश करे, जब पेश करे मैं हाजिर। सूरह कौसर है कुरान में या है ना? कौसर नाम किसका है? सारे बोलो। बीबी आलिया फातिमा का नाम कुरान की ज़बान में कौसर, रसूल की बेटी का नाम, हसनैन की माँ का नाम, जनाब ज़हरा की ज़ौजा का नाम कौसर है। सारे मौलवी चले जो 72 फिरकों के मौलवियों के पास, इनके सर पे कुरान और कुरान रख के ये सवाल करो कि मौलाना इतना बताओ, नमाज़े वाजिब में सूरह कौसर का पढ़ना हराम है? मैं दलील दे रहा हूं, सारे मौलवियों से पूछो सूरह कौसर का पढ़ना मुज्तहिद के पास है। मौलाना बताओ ये कौसर के पढ़ने से क्या मिलेगा? शायद मुल्ला ना बताया, मौला ने बताया हुआ है। जितनी चाहो किताबें ले लो, मासूम फरमाते हैं, पाक नबी फरमाते हैं, वासे कुरान बताता है, जो मेरा उम्मती अपनी जिंदगी में पहली रखते वाजिब में अल-हम्द के बाद सूरह कौसर की तिलावत वाजिब नमाज में करता रहा, कल रोज़े माशर हम कौसर लेके उसके पीछे आएंगे। कौसर लेके उसके पीछे आएंगे कि ये कौसर पी ले, ये सदका है सूरह कौसर का। फिर ज़मीर नकवी को ये कहने का हक हासिल है कि दलील बतूल आलिया का नाम है कुरान में कौसर, सूरा है कौसर। सूरह कौसर नमाज वाजिब में पढ़ने से नमाज बातिल नहीं होती। कौसर नाम बतूल का है, बतूल ज़ौजा अली की है, जिसकी ज़ौजा के नाम से नमाज बातिल नहीं होती, उस ज़ौजा के शौहर का नाम लेने से नमाज बातिल नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर।
سفر میرا تقریباً 800 کلومیٹر 750 کلومیٹر، جہاں رات 8 بجے کا چلا، صبح پہنچا ہوں، ابھی جا کر مجھے پھر گزرا والے 8 بجے یار محمد نے تناسب کرنا ہے، آپ کی محبتیں لے آتے ہیں، ولایت والوں کا نوکر، کربلا والوں کے دروازے پہ بیٹھ کے خدا کی قسم بھیک مانگی، 25 سال میں نماز کیا ایران میں، کوئی ملا میرے علم کے سامنے آئے، جس زاویے سے بحث کرے گا کرنے کو دے، یہاں چاہے جس طرح چاہے ولایت بتانے کو دے، یہ تو کبھی باتیں کھلی تو پھر پتہ چلے گا، ہاں اللہ درود پڑھتا ہے یا نہیں؟ بولو اللہ درود پڑھتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ بھی عبادت لینی، اللہ جنت لینی، کیوں پڑھتا ہے؟ سوال ہے، پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے؟ تسی مجلس سننا آئے ہو، مقصد ہے قرآن کی آیت نہ ہو گئی فوراً انکار کر دی، اللہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ پہلا دن ملائکہ بعد، ملا نے سکتے قرآن رکھتے پوچھتے سے اللہ پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ درود پڑھتا ہے نہ دے تو کیوں پڑھتا ہے؟ نہ اجر رہنا غنی، نہ جنت کا لالچ، نہ کسی شاید ضرورت سے، پڑھتا کیوں؟ کس ملا کو جواب نہیں؟ آخری بات خدای کسی کے پاس جواب نہیں، اس کا جواب نہ ملتا اگر کائنات میں ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا۔ میرا اللہ تو درود کیوں پڑھتا ہے؟ نہ تجھے جنت چاہیے، نہ دوزخ، نہ ڈر، نہ کچھ، کیوں پڑھتا ہے؟ جواب کیا نہیں پڑھ رہا تھا؟ کائنات میں ابو طالب کے بیٹے علی نے اسی کا جواب دیا، توحید کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کہا یا اللہ تجھے سجدہ کرتا ہوں، نہ دوزخ کے ڈر سے نہ جنت کے لالچ میں، کرتا اس لیے ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں نہ کسی کا لالچ نہ کسی کا ڈر، آل محمد تجھ پہ درود اس لیے پڑھتا ہوں کہ تم لائق درود ہو۔ جو لائقی درود تھے نا، اس کی بیٹیوں کو کبھی کسی کا ساتھ سید میں خود برداشت نہیں کرتا، چونکہ آج ایک عالیہ کی شہادت ہے، تیرا صبر ہے، یہ نصیب ہے خاندان زہرا کی ہر بطول کا، چاہے 4 سال کی ہے تب بھی قبر چھپائی گئی، چاہے 18 سال کی ہے تب بھی قبر چھپائی گئی۔
لوگ خدا کی قسم جناب زہرا دنیا سے گئی تھی علی مولا نے ایک قبر نہیں بنائی طریقہ کے سب نے کتنی قبریں بنائی یار یہ دنیا کا دستور ہے ایک میت ہو ایک قبر بنائی جاتی ہے دستور دنیا کا لیکن یہ مدینے میں علیحدہ میت تھی میت ایک تھی قبر 40 کبھی غور کیا کرنا اللہ کروچ جنت نصیب کرے علامہ نقل کو علامہ نقل نے بڑا قیمتی جملہ فرمایا کہا علی نے 40 قبریں بنا کے زہرا کو دفن کر کے زمانے کو بتایا تھا کہ علی نے زہرا کو مدینے میں دفنایا نہیں تھا چھپایا تھا سوائے غم شبیر کے ڈرتا ہوں مومنوں کے دل نازک ہیں برداشت نہیں کر پاتے با اختلاف روایات کتابیں پڑھ کے دیکھ دل آ گیا ہے پروگرام کچھ اور تھا تیری محبت کو دیکھ کے دل آ گیا ہے تیرے دوست کے سناؤں جو 18 سال کی مدینے میں ضعیفہ ہو گئی تھی جو سادات بیٹھے ان سے معافی ہے میری جو سید بادشاہ بیٹھے ماں بہنوں سے معافی مانگتے تاریخ پر نبی کی سیرت پر نبی کی اپنے پسند کے مولوی کی لکھی ہوئی سیرت پر ہر مولوی نے ہر مذہب کے ملا نے یہ بات لکھی ہے تیرا آخری نبی زندگی کے 6 مہینے آخری بعد میں 6 مہینے بعد میں 9 مہینے آخری زندگی کا حصہ اللہ کا نبی جب نماز واجب کے لیے آتے مسجد میں جانے سے پہلے در بطول پہ رکتے انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے نماز جا کے پڑھاتے واپس آتے صحابہ کی ساتھ لاتے بطول کے دروازے پہ رک جاتے روک کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وَمَعَدِ الرُّسَالَةِ یا مختلف الملائکہ یا محبت الوحی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس میں رو کر کہتا ہوں یا نبی اللہ آپ کا 1 دن کا عمل امت کے لیے سنت 2 دن کا سنت 3 دن کا سنت یہ 6 مہینے تک مسجد سے صحابہ کو اٹھا کے بطول کے دروازے پہ روک کے آیت تطہیر کی تلاوت کیوں کرتے رہے پاک نبی کی آواز آتی ہے ضمیر نقوی میں صحابہ کو اللہ کے گھر سے اٹھا کے بطول کے دروازے پہ روک کے آیت کی تلاوت کر کے سمجھانا چاہتا تھا صحابیوں غور سے دیکھ لو یہ دروازہ تلاوت کے قابل ہے آگ کے قابل نہیں اجرکم اللہ تیاری کرو جنہوں نے پوری طرح ماتم کرنا ہے یہ دروازہ تلاوت کے قابل ہے آگ کے قابل نہیں ازادہ زندگی میں رسول کی زندگی میں جب بطول آئی ہے نا ہائے رسول نے اٹھ کے استقبال کیا ہر کتاب والے نے لکھا ہے اذا جاءت فاطمہ قام رسول اللہ علیہ مقام قبل بینان ہے قبل علی جدہ جب بھی بطول آتی تھی اللہ کا رسول اٹھ جاتے تھے کبھی پچھانے کا بوسہ کبھی آنکھوں کا بوسہ ایسی جگہ ہوتی جہاں زمین پہ کچھ نہ ہوتا اللہ کا نبی اپنی عبا اتارتے زمین پہ بچھاتے زہرا تو یہاں بیٹھ میں ادھر بیٹھتا ہوں مرضی تیری اپنی ہے میں نے منتیں نہیں کرنی ماتم تیرے مذہب میں جائز ہے ذاکر کی مرضی سے نہ رویا کر ذاکر دیکھ کے نہ رویا کر ذاکر کی پسند سے نہ رویا کر رو تو آل محمد کی پسند سے رو تو آل محمد کے ہوتوں کے مطابق کیونکہ آل محمد نے خود بیان کیا
دیا ہوا ہے کہ مارے مصائب پہ، حسین بادشاہ کے مصائب پہ اس طرح رویا کرو جس طرح ضعیفہ ماں اپنے جوان بیٹے کے ناسے پہ روتی ہے۔ یہ آپ بزرگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میری مائیں بہنیں بہتر جانتی ہیں، اور یار میت بڑی ہونا جوان، وہاں پہ مستورات کٹھی ہوں، رونے والوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، کوئی چپ کر کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، کوئی خاموشی سے رو رہا ہوتا ہے، کوئی اس سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے، کسی کے آنسو ٹپک ٹپک کے گر رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے جائے تو قریب ہو کے، کوئی اپنے رانوں پہ ہاتھ مار کے رو رہا ہوتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہا ہوتا ہے، کوئی مستورات ایسی ہوتی ہیں جن کے بال کھلے ہوتے ہیں، کپڑا گلے میں ہوتا ہے، کبھی سر پیٹتی ہے، کبھی سینے پہ ماتم کرتی ہے، کبھی رانوں پہ کرتی ہے، پوچھنا نہیں پڑتا یہ کون ہے، اس کا پیٹنا بتا رہا ہوتا ہے، یا مرنے والے کی ماں ہے یا مرنے والے کی بہن ہے۔ اسی طرح جتنا درد بڑھتا جائے نا اتنی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ اس طرح رو جس طرح آل محمد روتے ہیں۔ آل محمد نے کہا ہے کہ ضعیفہ ماں جوان بیٹے کی میت پہ ماتم کرے۔ خدا کی قسم تاریخ کے جملے یہ، جب رسول کی زندگی میں بطول آئی، اٹھ کے استقبال کیا، علامہ حسین بخش جارہ مرحوم، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، فرمایا کرتے تھے کائنات میں ہر مظلوم قبر کے باہر مظلوم ہے، قبر کے اندر جا کے سکوت میں فرماتے کائنات میں ایک رسول کی بیٹی فاطمہ جو قبر کے اندر بھی مظلوم ہے، قبر کے باہر بھی مظلوم ہے، تارہ تر قامت تارہ تر قادت، زارہ کبھی قبر میں اٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، رو رو کے کہتی اللہ کربلا میں میرے حسین کا قصور کیا تھا، اور میری زینب کا قصور کیا تھا، اور میرے غازی کے کس جرح میں بازو قلم ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیاری کر جس نے پوری طرح ماتم کرنا۔ شریف لوگ بیٹھے ہو، انصاف سے بتاؤ، کوئی مستور ہو، بھائی اس کا نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، بہن بھی نہ ہو، ماں پہلے مر گئی، کائنات میں صرف ایک باپ کا سہارا ہو، وہ باپ کا سہارا اٹھ جائے، محلے کے لوگ کیا کرتے ہو، جا جا کے تسلی نہیں دیتے، تشفی نہیں دیتے، پیار نہیں کرتے، رو رو کے گلے نہیں لگاتے، مرنے والے کا ارمان نہیں کرتے، پرسے دیتے ہو۔ رکھ علماء کے سر پہ قرآن، تاریخ کہتی ہے جب زہرہ کا بابا دنیا سے چلا گیا ہے، اندر والے دروازے پہ بیٹھ کے باہر والے کی طرف دیکھتی رہتی، شاید کوئی مسلمان پرسہ دینے آئے، شاید کوئی مسلمان پرسہ دینے آئے۔ جب کوئی نہیں نہ آتا تھا، صاحب تاریخ نے بزرگوں لکھا ہے، کتابوں میں نے پڑھا ہے، اس وقت پتہ کیا کرتی، 4 سال کی زینب کو سامنے بٹھاتی، ام کلثوم کو بائیں بٹھاتی، حسن و حسین دائیں بائیں بٹھاتی، اپنے بازو زینب کے گردن میں ڈالتی، زینب کے چھوٹے چھوٹے بازو اپنی گردن میں ڈالتی، رو کے کہتی زینب تو مجھے پرسہ دے، میں تجھے پرسہ دیتی، تو مجھے پرسہ دے، میں تجھے پرسہ دیتی ہوں۔ اور رونے والوں سیدوں اور دل دکھے مجھے معاف کرنا، گھر میں بیٹھ کے رو رہی تھی، یکدم دروازے پہ شور اٹھا، عالیہ نے سمجھا شاید مسلمان پرسہ دینے آئے ہیں، اما فضا جی جانا جا دیکھ دروازے پہ مسلمان پرسہ دینے آئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے فضا گئی، آستے آستے دروازے سے ہو کے واپس آئی دوڑتی ہوئی، آگے کہتی ہے رسول کی بیٹی مدینے میں اجڑ گئے ہیں، وہ پرسہ دینے نہیں آئے، انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ تیری اپنی مرضی ہے نا، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے یار، سینہ پیارا نہ کر، انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی ہے، انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی ہے۔ اب جملہ مصائب کا کہہ رہا ہوں، رونے کے لیے کافی ہوگا، 18 سال کی ضعیفہ بطول اپنی جگہ سے اٹھی،
دیوار تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوگی بطول۔ علامہ کہتے ہیں دروازہ جلتا رہا، حوصلہ حوصلہ، ڈر ہے کہ مومن مر نہ جائے، بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ کربلا میں یہ مسائل پڑھے، معصومہ قوم کے دروازے پہ میں نے یہ مسائل پڑھے، شام میں میں نے یہ مسائل پڑھے، مالک نے توفیق دی تھی، مدینے میں میں نے یہ مسائل پڑھے تھے۔ دنیا اٹھ کے دیواری سے ٹکرے مارنے لگ گئی تھی، مرضی تیری اپنی ہے، جو کچھ تاریخ میں نے پڑھی ہے۔ علامہ کہتے ہیں دروازہ جلتا رہا، عالیہ دیکھتی رہی، یہ تو میں نہیں سمجھتے، یہ وہ ماں بہن سمجھتی ہے جس کے دروازے کو آگ لگ جائے، اس مستور کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں دروازہ جلتا رہا، بطول دیکھتی رہی، نیم در سوختے شد، جمالہ دروازہ جل گیا، انہوں نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرا، بطول زمین پہ گری، دروازہ اوپر گرا۔ اب مجھے اتنا انصاف سے بتا، رو یا نہ رو، مرضی تیری اپنی ہے، یہ بارگاہ ہے، یہ مدرسہ ہے، چار دیواری ہے، اندر آنے کا راستہ دروازہ ہے، بتا۔ بطول کے گھر کی چار دیواری تھی، دروازہ تھا، دروازہ بطول کے اوپر، دروازے کے نیچے بطول، یہ ہجوم اندر گیا ہے، کہاں سے گزر کے گیا، اور دروازے کے اوپر سے گیا نا، دروازے کے نیچے تو بطول تھی نا۔ آئے مرضی تیری اپنی ہے۔ حسین کربلا میں گھوڑوں کے سنگوں کے نیچے پامال ہوا، زہرا مدینے میں انسانوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ اندر چلے گئے، حوصلہ حوصلہ، یہ اندر چلے گئے، انہوں نے اندر جا کر یہ اندر چلے گئے۔ علامہ فخر وجدانی مرحوم، اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، قوم المقدس میں میرے استاد تھے، انہوں نے پہلے پڑھا، پھر میں نے کتابیں خریدی، مطالعہ کیا، پھر مجھے یہ باتیں نظر آئی، میں نے پھر ان کو منبر پہ پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے پڑھا تھا جب یہ اندر چلے گئے، جناب زہرا کے دروازے پہ حالت کیا تھی، جس طرح کوئی شکاری کسی کبوتر کو شکار کرنے کے لیے پتھر لے کے کھڑا ہو جائے، وہ مارے پتھر، وہ پتھر کبوتر کے جا کے لگے، کبوتر مرے تو نہیں، پر ٹوٹ جائیں، پرواز کی طاقت ختم ہو جائے۔ علامہ کہتے ہیں بطول کی حالت دروازے پہ بالکل ایسے تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گیا، کبھی اٹھی دائیں گری، کبھی بائیں گری، اٹھا نہیں گیا، رو کے کہہ دیا بیٹا مہدی جلدی آ، ابا فضا اٹھا، اب میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادادارو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ اندر چلے گئے، بڑے حوصلے سے یہ اندر چلے گئے، انہوں نے اندر جا کر، چونکہ انہوں نے پڑھا سنا ہوا تھا، پیغمبر کا فرمان تھا، یا علی میری زندگی میں تلوار کو نیام سے نکال کے دین بچایا، میرے بعد تلوار کو نیام میں رکھ کے دین بچانا ہے، رسول کے حکم کا پابند تھا علی۔ انہوں نے اندر جا کے علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ اب مرضی تیری ہے یار، میں نے مسائل وہ پڑھنے ہیں جو کتابوں میں نے پڑھے، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈال کے فاتح خیبر کے گلے میں رسی، ہائے امرواد کے قاتل کے گلے میں رسی، خیبر کا در اٹھانے والے علی کے گلے میں رسی۔ میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا۔ صاحب کتاب کہتا ہے جب اندر والے دروازے سے لے کے علی کو باہر نکلے ہیں نا، دروازے میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھی ہوئی بطول کی نظر پڑی نا کہ علی کے گلے میں رسی ہے، محسن کی شہادت بھول گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول گئی۔ زہرا اٹھی، آ کے علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے لگو کر کہا مسلمانوں تم نے میرے بابا کے بعد میرے بابا کی سنت کے ٹکڑے کیے، میں برداشت کر گئی، میرے دروازے کو آگ لگائی، میں برداشت کر گئی، میری پسلیاں توڑی، میں برداشت کر گئی، میرا محسن شہید کیا، میں برداشت کر گئی، اب علی کو اس طرح لے کے جا رہے ہو،
میں نہیں لے کے جانے دوں گی. مجھے میرے پاپا نے کہا تھا زہرا میرے بعد علی کا خیال رکھنا. عزاداروں میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں. جناب زہرا اس طرح فرماتی بھی تھی ادھر روتی بھی تھی. اتنی دیر میں ہائے زہرا تیری اپنی مظلومی ہے, آج تیرے قاتل کا نام نہیں لے سکتے, کتنی تو مظلومہ ہے. اتنی دیر میں ایک انسان نے کہا کن فض کسی طرح زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے چھڑا. اگر اسی طرح زہرا روتی رہی مدینہ جمع ہو جائے گا, ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی. کسی طرح بطول کا ہاتھ علی کے دامن سے چھڑا. اب مرتے ہو تو مرو. میں نے جملے اس طرح پڑھے ہیں. کن فض بغیرت نے تازیانہ نکالا, تازیانہ نکالا. زہرا کے بازو پہ ظلم شروع کیا, مارتا رہا. زہرا نے دامن علی نہیں چھوڑا. زہرا کا بازو قیمہ بن گیا. زہرا نے نہیں چھوڑا. یہ مسلمان کہتا ہے مجھے غصہ آیا, میں آگے بڑھا, میں نے زہرا کے منہ میں تمانچہ مارا. زہرا زمین پہ گری, گوشوارے کہیں پڑے. ہائے ہائے یا زہرا, یا زہرا. ایک جملہ سن لو, ایک جملے کا اضافہ جو کچھ کتابوں میں نے پڑھا ہے. خدا کی قسم مومنوں, آپ کے ڈر کی وجہ سے مسائل پورے نہیں پڑے جاتے. یہ ایک روایت پڑھ دی جاتی ہے کہ کن فض نے تازیانہ مارا تھا, اس نے تمانچہ مارا تھا. نہیں, منبر پہ بیٹھا ہوں, منبر پہ کہہ رہا کربلا والوں کا نوکر ہوں, کربلا والوں کا نوکر ہو کے کہہ رہا. خدا کی قسم نہیں, صرف اتنا ظلم نہیں. میں نے تصدق الزہرا کتاب کا نام ہے, رنج ہے زہرا فارسی میں, اس میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. ہر کسی ہر چیزی داش پر زہرا زد, جس بغیرت کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہ کچھ حسین کی ماں کو مارا. یہ مار رہے تھے, دوڑتا ہوا حسین آیا, آگے کہتا مسلمان